بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں ایٹمی تباہی کو روکنے کے لیے تنازع کشمیر کے حل کے لیے فوری طور پر مداخلت کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں خبردار کیا کہ قابض بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کے حوالے سے لا تعلقی نے 3 ایٹمی طاقتوں پاکستان، بھارت اور چین سے گرے خطے میں تباہ کن جنگ کا خطرہ بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اقوام متحدہ کشمیر کو ایک تنازع تسلیم کرتا ہے، لہذا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اپنی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ ترجمان نے افسوس کا اظہار کیا کہ جموں کشمیر کی طرف دنیا اس لیے توجہ نہیں دے رہی کیونکہ اس کے پاس تیل کے ذخائر نہیں ہیں۔ مودی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف راجوری قصبے میں احتجاجی مارچ نکالا گیا۔ مارچ کی قیادت کانگریس کی مقبوضہ جموں کشمیر شاخ کے رہنما وقار رسول وانی اور رمن بلا کر رہے تھے۔ ضلع اسلام آباد کے علاقے ہلر میں بھارتی پولیس کانسٹیبل نے اپنی سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اس سے جنوری 2007 سے مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 563 ہو گئی۔ ایک 28 سالہ نوجوان سہیل رحمان بیگ جو چند روز قبل لاپتہ ہوا تھا، سری نگر کے علاقے نوگام میں پراسرار حالت میں مردہ پایا گیا۔ نوجوان کے اہل خانہ کے مطابق سہیل کو سادہ لباس میں ملبوس کچھ لوگوں نے پیر کے روز شہر کے علاقے حبہ قدل کے قریب اغوا کیا تھا۔ ادھر ضلع پونچھ میں بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 2 اہلکار ایک دوسرے پر فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ مودی حکومت نے کشمیر میں میڈیا بلیک آؤٹ اور ریاستی جبر کے عنوان سے نئی دہلی میں ایک سیمینار کے انعقاد کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ دہلی پولیس نے ایک حکم میں بہانہ بنایا کہ یہ تقریب ایک گمنام گروپ کی طرف سے منعقد کی گئی تھی اور شرکا بھی نامعلوم تھے۔ تاہم سیمینار کے انعقاد کے حوالے سے جو پوسٹر چسپاں کیے گئے تھے ان میں معروف تنظیموں اور مقررین کے نام واضح طور پر درج تھے۔ مقررین میں مقبوضہ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے سابق جج حسین مسعودی، دستاویزی فلم ساز سنجے کاک اور عوامی تبصرہ نگار انیل چماڑیا بھی شامل تھے۔ راہل گاندھی کے بعد کانگریس راجستھان کے صدر نے بھی ایک اجتماع سے خطاب کے دوران پلوامہ حملے پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی نے انتخابات جیتنے کے لیے حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس سے قبل راہل گاندھی نے بھی اس حملے کے لیے مودی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔